حال شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، نہ کوئی ہنر نہ ہی کسی کام کا تجربہ، یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں اور چوراہوں پر وقت گزارنا۔ ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو گئے ہو۔ آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو یہ بات کچھ ناگوار گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اس نے اپنے باپ سے کہا، مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو۔ تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیٹا گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی ماں جو یہ سب گفتگو چھپ کر سن چکی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ، رات کے لوٹ کر یہ اشرفی باپ کو لا کر دینا اور کہنا کہ میں شہر سے کما کر لایا ہوں۔ اور یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی۔ تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج اور نہ ہی کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹے اس بار جلدی واپس نہ آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رکے رہنا اور پھر لوٹ کر باپ کو یہ اشرفی لا کر دینا۔ بیٹے نے شہر جا کر ماں کے کہے پر عمل کیا۔ 3 دن کے بعد گھر لوٹ کر سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفی سے تھماتے ہوئے کہا، اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے اشرفی لے کر اسے کافی دیر غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دی کہ بیٹے یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم کل پھر سے کام پر جاؤ اور اس وقت تک نہ لوٹنا جب تک اشرفی نہ کما لینا۔ اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بیٹا بغیر کوئی ایک لفظ بولے خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ اس بار یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا، اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت سے کما کر اشرفی کو نہایت حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے۔ یقین کیجیے اسے کمانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ نے کافی غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار باپ ہنس دیا اور بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اب بنے ہو جوان تم، بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے نہیں دیکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 بار اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ سچ ہے کہ بغیر محنت کے آنے والا مال جاتا بھی تو اسی آسانی سے ہے، اور اس کے جانے کا وہ دکھ نہیں ہوتا جو محنت کی کمائی کے جانے کا ہوتا ہے۔ بے شک سب سے بہترین کمائی محنت اور حلال کی کمائی ہے۔ Don't forget to like, subscribe and share.